اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا جو اس سے آگے ہے۔ بس بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے کئیوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور وہ کہ جو کاٹتے ہیں اس کو کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں نقصان والے۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے لا ریب ہونے کا تذکرہ فرمایا اور اس کے متقین کے لیے ہدایت ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اس بات کو سن لیا، برداشت کر لیا مشرکین تک نے بھی۔ پھر متقین کا تذکرہ ہوا تو اللہ رب العزت نے متقین کی صفات ذکر کی، وہ بھی سنتے رہے۔ پھر متقین کی صفات کے بعد جب متقین جو کہ اہل ایمان کا ایک اہم گروہ ہے ان کا ذکر ہوا تھا، تو اسی مناسبت سے پھر دوسرے گروہ کفار کا اور پھر تیسرے گروہ منافقین کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہ سارا کچھ سنتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار کی اور منافقین کی ایک ایک مثال بھی بیان کی، اس کو بھی سن لیا۔ لیکن یہ سارا ہونے کے بعد جب اللہ رب العزت نے وہ بنیاد ذکر فرمائی کہ جس بنیاد کی وجہ سے ایمان اور کفر میں فرق بنتا ہے،
اور جس بنیاد کے اوپر ایمان کا اور کفر کا دار و مدار ہے کہ لوگوں بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اس عقیدے کو ماننا ہوگا تو تب ایمان والے ہوگے، اگر نہیں مانو گے تو کافر ہوگے۔ جب اس بنیاد کا تذکرہ کیا گیا نا تو تب بھڑک اٹھے، کیونکہ یہ ان کے نظریہ کے خلاف چل رہی تھی بات۔ اپنے آپ کو وہ لوگ مکہ والے جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو کہتے تھے، مدینہ کے بھی بعض لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، اور بعض مدینہ کے اندر یہود تھے، تو ان کے اندر بھی ایمان اور کفر یہ تصورات تو موجود ہی تھے۔ وہ بھی اپنے آپ کو اپنے لحاظ سے ایمان والا کہتے تھے اور باقیوں کو کافر کہتے تھے۔ تو پہلے تو ایمان کی اور کفر کی باتیں بھی سنتے رہے، ایمان والوں کی صفات، کافروں کا طرز، سارا کچھ سنتے رہے، لیکن جس وقت اس بنیاد کا تذکرہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایمان اور کفر کا مدار کس کس چیز پر ہے، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس پہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسی آیتیں جو ہے وہ نازل کرے کہ بس وہی اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جن کی بندگی کرتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ کوئی اللہ کے دشمن تھوڑا ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو ہی تو ہم اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں وہ۔ تو اللہ معاذ اللہ کوئی اپنے پیاروں کا دشمن ہے کہ وہ ان کی بندگی سے روک دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خود اپنے پاس سے بنا کے لے آ رہا ہے، یہ خود گھڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ اس طرح کی آیتیں اللہ تو نہیں بھیج سکتے، یہ معاذ اللہ خود نبیوں کا دشمن ہے، یہ ولیوں کا دشمن ہے، تو یہ خود اپنے پاس سے ہی بنا کے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے اعتراض جڑ دیا، اشکال بنا دیا، شبہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے جواب میں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود بنا کے لے آیا معاذ اللہ، تو تم بھی بنا کے دکھا دو پھر۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو مزید مضبوط کرتے ہوئے فرمایا کہ لیکن تم یہ کر نہیں سکو گے۔ تو جب کر نہیں سکو گے تو پھر بھی تم جو ہے وہ اسی کفر کی راہ کے اوپر قائم ہو، تمہیں واضح بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح کا کلام کوئی انسان تو بنا سکتا ہی نہیں، یہ واقعی اللہ ہی کا کلام ہے، تو پھر بھی تم مان نہیں رہے، اور یہی الزام اگر لگائے جا رہے ہو کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لے آیا، تو پھر آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اب ساتھ تخویف آ گئی، اور پھر تخویف کے ساتھ ساتھ عموماً بشارت آ جایا کرتی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے ساتھ بشارت بھی ذکر کر دی کہ ایک تو یہ نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو جہنم ہے، لیکن دوسری طرف جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جو ہے، اور جو نیک اعمال والے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو بہرحال جس وقت اللہ رب العزت نے اس دعویٰ کا تذکرہ فرمایا، اس بنیاد کا تذکرہ فرمایا، تو اس کو نہیں برداشت کر سکے۔ اس پر ایک شبہ ذکر انہوں نے پیش کیا جس کا پچھلی آیتوں میں جواب دیا جا چکا۔ پھر اب یہاں ایک اور شبے کا جواب ہے، وہ ایک اور شبہ پیش کرنے لگ گئے، ایک اور اشکال سامنے لانے لگ گئے کہ جی یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تو بڑی اونچی ہستی ہے، اللہ تو بڑی اونچی ذات ہے،
اس کتاب کے اندر تو بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ جو آیات ہیں اگرچہ یہاں پر قرآن حکیم کی یہ ابتدا میں ہیں، پہلے سپارے میں ہیں اور ابتدائی جو ہے وہ آیتوں میں سے ہیں، لیکن نزول کے لحاظ سے یہ مدنی آیات ہیں، اور مکے کے اندر بھی آیات تو نازل ہوتی رہیں اور ان کے اندر مثالیں بھی آتی رہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان مثالوں کو سن رہے تھے تو کہنے لگے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں تو کوئی بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے تھی نا، یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ذکر کرتی ہے، اللہ تو اتنی اونچی ہستی ہے، تو اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہو سکتی جی، اس میں تو بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ کبھی یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، کبھی یہ کہتی ہے کہ مکھی اگر کوئی ان سے چھین کے لے جائے تو یہ اس کو چھڑا تک بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی ذات تو اتنی اونچی ذات ہے، بھلا اللہ کی ذات کو کیا کام کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں ذکر کریں؟ اللہ نے مثال دینی ہو تو اللہ تو کوئی بڑی مثال دے نا۔ اللہ اللہ، وہ نادان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مثال کو جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ مثال دینے والے کی ذات کے مطابق۔ مثال اگر کسی چھوٹی چیز کی دینی ہے تو وہ ظاہر ہے چھوٹی چیز سے مثال دی جائے گی، مثال دینے والا خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس میں مثال دینے والے کی مطابقت نہیں ہوگی، بلکہ جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کی مطابقت ہوگی۔ مثال دینے والا، اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے ممثل، سا کے اوپر زیر کے ساتھ ممثل، اور جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے ممثل لہو، یہاں پر سا پر زبر ہے، ممثل لہو۔ تو مثال کو ممثل کے مطابق ہونا چاہیے، ممثل کے نہیں، ممثل لہو کے مطابق ہونا چاہیے۔ ممثل جو ہے وہ چھوٹی ذات ہو یا بڑی ذات ہو، مثال میں تو یہ دیکھنا ہے کہ جس کے لیے ہم مثال بیان کر رہے ہیں اس کے لیے چھوٹی مثال مناسب ہے یا بڑی مثال مناسب ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے جب غیر اللہ کے اختیار کی نفی کرنی ہے، اب غیر اللہ کے اختیار کی نفی کرتے ہوئے اگر اللہ رب العزت مثال کے اندر صرف بڑی بڑی چیزیں ذکر فرمائیں، اللہ یہ فرمائیں کہ دیکھو میں نے آسمان بنائے ہیں، کوئی اور آسمان نہیں بنا سکتا، میں نے سورج بنایا ہے، کوئی اور سورج نہیں بنا سکتا، میں نے چاند ستارے سیارے بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، یہ چیزیں کوئی اور نہیں بنا سکتا، اگر اس طرح کی بڑی بڑی ہی مثالیں صرف اللہ دیں تو شرک کا مرتکبین نے کہنا ہے کہ ہاں جی واقعی چلو یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہیں، اتنے بڑے بڑے کام تو واقعی جن کو ہم معبود بناتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی سکتے ہیں نا، یہ تو بڑے بڑے کام تو نہیں ہوتے ان سے، چلو یہ تو واقعی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام، ہمیں اولاد دینا، ہمیں رزق دینا، تو یہ اتنے سے کام جو ہے یہ تو کر ہی لیتے ہیں نا، چھوٹے موٹے تو کر ہی لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر صرف بڑی بڑی مثالیں دیتے تو کیا ان کے اختیار کی پوری نفی ہو پاتی؟ غیر اللہ کے اختیار کی نفی ہو پاتی؟ قطعاً نہیں ہو پاتی۔ وہ یہی کہہ دیتے کہ بھائی یہ بڑے بڑے کام چلو ٹھیک ہے واقعی اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ اصل تو رب وہی ہے، لیکن باقیوں کو اس نے اختیارات تفویض کیے ہیں نا، تو جن کو اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے دیے جاتے ہیں نا، ان کو سارے بڑے اختیار تو نہیں دے دیتا۔ جو حاکم ہو، بادشاہ ہو، وہ وزراء کو کئی کام سپرد کر دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ان کے سپرد کر دیتا ہے، بڑے معاملات خود ڈیل کرتا ہے، وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو اللہ نے بھی بڑے بڑے کام جو ہیں وہ بس اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام تو اوروں کو بھی دے دیے ہیں نا، کسی کو حاجت روا بنا دیا ہے، کسی کو مشکل کشا بنا دیا ہے، کسی کو داتا بنا دیا ہے، کسی کو گنج بخش بنا دیا ہے،
یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو اوروں کے اختیار میں دے دی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، تو اب اختیار کی جب نفی کرنی تھی تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اللہ چھوٹی چیز کی مثال دیتے تو تبھی پورے اختیار کی نفی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے چھوٹی چیزوں کی مثالیں ذکر فرمائی ہیں، اور یہی مناسب تھی۔ اللہ اللہ، جو زندہ ہیں وہ اسباب کے تحت کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوتے ہیں، لیکن معاملہ ہے ما فوق الاسباب کا، کہ فوق الاسباب جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں اسباب ختم ہو گئے اس کے بعد آگے ایک ذرے جتنا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے میرے اللہ رب العزت کے۔ اللہ اللہ، اور جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو ان کے تو ویسے ہی اسباب ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر جب جان ہی نہیں رہی ہے، روح ہی نہیں رہی ہے، تو وہ تو کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ خود اپنی ذات کے لیے بھی وہ دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو کفن تک خود نہیں پہنا سکے، اپنے آپ کو غسل تک خود نہیں دلا سکتے، وہ تو مکمل طور پر دوسروں کے محتاج ہو چکے، ان کا وجود تو ان کے اختیارات تو بالکل ہی ختم ہو چکے۔ اللہ اللہ، اور جو زندہ بھی ہیں تو وہ بھی فوق الاسباب اختیار قطعا نہیں رکھتے، ایک ذرے جتنا بھی نہیں رکھتے۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہاں پر مثالیں چھوٹی چھوٹی ہی دینی ہے کہ ذرے جتنا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اللہ، میرے والد محترم حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی یہاں پر بطور مزاح ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ہمارے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ کا، کہ ایک دور کچھ ایسا رہا کہ حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ یہ فجر کا درس دینے گجرانوالہ جایا کرتے تھے۔ شیراں باغ مسجد میں فجر کا درس ہوا کرتا تھا رمضان کے مہینہ میں، سحری یہاں پر قلعہ دار سنگھ میں، اور پھر فجر کا درس جو ہے وہ وہاں پہنچ کے دیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان دنوں میں کوئی بس وغیرہ یہ گاڑیوں کا انتظام بھی نہیں تھا، تانگوں کا سفر ہوتا تھا، تو تانگے کے اوپر جایا کرتے تھے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز دیا تھا حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ کو، تو آہستہ آہستہ درس کی شہرت ہوتی گئی، تو گجرانوالہ میں دور دور سے بھی جو ہے وہ لوگ اس درس میں پہنچنے لگ گئے۔ اب والد صاحب فرماتے ہیں کہ قریب ایک اور مسجد تھی، اور وہاں پر بھی فجر کا درس ایک عالم دیتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ افراد نہیں جاتے، بلکہ ان کے محلے کے لوگ بھی جو ہے وہ شیراں باغ مسجد میں پہنچ جاتے۔ تو ایک دن وہ جو مولانا صاحب تھے وہ کہنے لگے غصے میں آ کر کہ میں سنڈے جنہیں نقطے بیان کرنا تسی پھر بھی اتنے نہیں روک دے، تسی جاندے ہو تھے قاضی نور محمد دے درس سننے واسطے۔ تو والد صاحب کہتے تھے کہ جدوں نقطے انہیں بیان کرنے نے تو سنڈے جنہیں کرنے نے، نقطے کے لیے وہ سنڈے کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو پھر ایسے بندے کے پاس کون درس سنے گا؟ اللہ اللہ، تو جب نقطے کی بات آ رہی ہو تو پھر وہاں پر مثال جو ہے وہ بوندی کے تو دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مثال جو ہے نقطے کی ہو اور ہو سنڈے کی مثال، تو ظاہر بات ہے کہ مثال جو ہے یہ ممثل لہو کے مطابق نہیں بنے گی۔ اللہ اللہ، تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے شبہ کا جواب دیا، ان کے اشکال کا جواب دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ بہت بڑی اونچی ذات ہے، بڑی ہستی ہے، تو اللہ کی کوئی توہین ہوتی ہے چھوٹی مثالیں دینے سے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
میں اللہ تو نہیں شرماتا کہ میں چھوٹی مثالیں ذکر کروں. تم نے کہاں یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عزت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ صرف بڑی بڑی باتیں تو بیان کریں، بڑی بڑی مثالیں تو بیان کریں، چھوٹی مثالیں بیان ہی نہ کریں؟ یہ کوئی تقاضا نہیں ہے اللہ رب العزت کی عزت اور عظمت کا. اللہ رب العزت کی عزت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرے، اور اس کے لیے جو مناسب چیزیں ہیں، وہ جو مناسب الفاظ ہیں ان الفاظ میں وہ بیان فرمائیں، اور جو مناسب مثالیں اللہ وہی مثالیں دیں. تو یہ اللہ رب العزت کی عزت اور عظمت ہے. اللہ یہ کلام، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس طرح کا کلام اور کوئی نہیں بنا سکتا. یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے اللہ رب العزت کی. یہ کوئی عزت اور عظمت نہیں ہے کہ جب اللہ بہت بڑے ہیں تو پھر مثالیں بھی بس بڑی ہی دیں. تو یہ عزت کا معیار اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھو کہ میں چھوٹی مثالیں دوں تو کوئی میری توہین ہو جائے گی. معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی. فما فوقہا، فما فوقہا جو ہے اس کا لغوی معنی، لفظی معنی جو ہے وہ یہ بنے گا کہ پس جو اس سے اوپر ہے. یہاں پر بیان ہو رہا ہے چھوٹے ہونے کے لحاظ سے، تو یہاں چھوٹے ہونے میں بھی جو اس سے آگے ہے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. چھوٹے ہونے میں اس سے بھی جو اوپر کی چیز ہے، یعنی چھوٹے ہونے میں اس سے بھی جو آگے کی چیز ہے. اس لیے میں نے ترجمہ جو ہے وہ آگے کا لفظ یہاں پر استعمال کیا تھا. اگرچہ لفظی معنی تو اوپر ہے، لیکن یہاں پر مناسب جو ہے اوپر سے، وہ تو پھر مچھر سے بڑی چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہاں پر جس طرف رخ ہے نا، اسی طرف کی مزید اس سے بھی اوپر کی چیز. تو چھوٹے ہونے کی طرف رخ ہے، تو چھوٹے ہونے میں اس سے بھی اوپر، تو وہ مزید چھوٹی چیز ہو جائے گی کہ جو چھوٹائی میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، جو چھوٹے ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ، میں شرماتا نہیں ہوں کہ میں کوئی مچھر جتنی مثال بیان کروں، یا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی مثال بیان کروں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے، میں اس میں کوئی شرماتا نہیں ہے، نہ ہی یہ میری عزت اور عظمت کے خلاف چیز ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہی مثال زیادہ مناسب ہے، اور اللہ نے یہی دی ہے تو بڑی بہترین دی ہے. تو وہ تو اس کو حق سمجھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، کہ اللہ اس مثال سے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی مثال کو معاذ اللہ زیب نہیں دیتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کو زیب دیتی ہیں یہ مثالیں. اللہ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کے ذریعے بہتوں کو. یہاں پر نسبت آ گئی کہ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. یُضِلُّ فاعل اس کا اللہ ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، یعنی ان مثالوں کے ذریعے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے واضح کر دیا کہ گمراہی ایسے ہی نہیں ہے کہ بس جس کو چاہا تو بس فوراً گمراہ کر دیا. نہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی کو کہ جو خود نافرمان ہے، فاسق ہے. پہلے کرتوت خود ان کا اپنا ہے، ظلم ان کا اپنا ہے کہ وہ خود فسق میں مبتلا ہے، تو تب اللہ کہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ایمان کے اوپر قائم ہو اور اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ بس اب میں نے اس کو گمراہ کرنے. نہیں، پہلے وہ کچھ نہ کچھ خرابی اس کے اپنے اندر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ گمراہی کے درجات میں نے پہلے ایک درس میں ذکر کیے تھے، سورہ مومن کے اندر، غالباً سورہ مومن کے اندر ہی ہے کہ وہاں پر سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ شک، ریب، اور اس میں لفظ بھی کیا استعمال ہوا کہ فما زلتم فی شکن،
مسلسل تم شک میں رہو، تو اس کے بعد کہیں جا کے گمراہی ہے. تو گمراہی سیدھی نہیں آ جاتی بالکل، بلکہ پہلے اس کے جو ہے وہ ریب کا درجہ ہے، شک کا درجہ ہے، اس کے بعد جا کے گمراہی ہے. اس کے بعد پھر مومنوں کے مقابلے میں نکل آتے ہیں کئی، جس کا اس درجے کو جدال کہتے ہیں، اور جب اس میں بھی حد سے بڑھ جائیں تو پھر ختم قلب ہو جاتی ہے، پھر مہر لگ جایا کرتی ہے. تو یہ 4 درجے ہوتے ہیں گمراہی کے. تو اللہ رب العزت ابتدا میں ہی کسی کو نہ گمراہ کر دیتے ہیں، نہ ہی کسی کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. تو یضل بہ کثیرا، اللہ ان کے ذریعے کئیوں کو، بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں. بہی جو ہے کہ ان کے ذریعے، یعنی یہ مثالیں سبب بن جاتی ہیں ان کی گمراہی کا. حالانکہ مثالیں گمراہی کے لیے نہیں لائی گئیں، مثالیں لائی گئی ہیں ہدایت کے لیے. مثالیں جو دی گئی ہیں وہ ہدایت کے لیے دی گئی ہیں. مثالیں دینے کا مقصد معاذ اللہ گمراہی کے اندر مبتلا کرنا نہیں ہے. مثالیں دی تو گئی ہیں ہدایت کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ مثالیں ان کی الٹی سوچ کی وجہ سے ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں. مثالیں ہدایت کے لیے دی گئی ہیں تو لیکن ان کو سوچنا بھی تو سیدھی عقل کے ساتھ ہے نا. جب اس کو الٹی عقل کے ساتھ سوچو گے، الٹا سوچو گے، تو پھر اس کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاؤ گے. اس مثال کا جب تمسخر اڑاؤ گے، تو مثال آئی تھی ہدایت کے لیے، لیکن تم نے اس کا اگر تمسخر اڑایا تو یہ تم اسی مثال کے آنے کی وجہ سے گمراہ ہو گے. لیکن اس میں زیادتی تمہاری ہے، مثال تو ہدایت کے لیے ہی آئی تھی. اگر تم نے مثال کا انکار کر دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. تم مثال کے متعلق الٹی سوچ لینے لگ گئے تم گمراہ ہو جاؤ گے. مثالیں ہدایت کے لیے آئی ہیں، مثال کوئی گمراہی کے لیے نہیں آئی ہے کہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. تو گمراہ اللہ اس کے ذریعے کرتا ہے، یعنی تمہاری اپنی الٹی سوچ کی وجہ سے تم ان کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کئیوں کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہدایت بھی دیتے ہیں. یہ کئیوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. کہ مثال کے طور پر ایک بندہ، پہلے اس کے عقیدے کے اندر اس حد تک خرابی تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جی اللہ تو چلو مختار کل ہیں، سب سے بڑے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے اختیار تو اللہ نے اوروں کو بھی دیے ہوئے ہیں. پہلے اس کا یہ نظریہ تھا. لیکن جب اس نے یہ مثال پڑھی کہ بھائی کوئی اللہ کے سوا جو ہے وہ ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، جب اس نے یہ پڑھا کہ وہ مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے، مکھی چھین کے لے جائے تو وہ اس سے چھڑا تک بھی نہیں سکتے، جب اس طرح کی مثالیں پڑھی، اس کا نظریہ پہلے یہ غلط تھا کہ کچھ چھوٹے موٹے کام تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن اب ان مثالوں کے ذریعے اس کو ہدایت مل گئی کہ نہیں چھوٹے موٹے اختیار بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ ان مثالوں کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ ان کی الٹی سوچ کی وجہ سے یہ مثالیں ان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن جو صحیح سوچتے ہیں یہی مثالیں ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. مثالیں آئی ہدایت کے لیے ہی ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتے ان کے ذریعے اللہ مگر فاسقوں کو ہی. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کون فاسق؟ وہ کہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. اللہ کا عہد جو ہے اس سے مراد ہے عہد الست. اللہ رب العزت نے ساری ارواح کو خطاب کر کے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے عالم ارواح میں یہی کہا تھا کہ قالوا بلا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو سب نے یہ اقرار کیا تھا. تو جب سب نے یہ اقرار کیا تھا تو اب اس اقرار کے اوپر ہی دنیا میں بھی قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، انہوں نے اس اقرار کو توڑ دیا. یہ اس اقرار کے خلاف غیروں کو بھی معبود بنانے لگ گئے، غیروں کو بھی رب بنانے لگ گئے. اللہ اللہ. تو وہ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، اس کے مضبوط کرنے کے بعد. وہ اللہ نے عہد لیا تھا نا عالم ارواح میں. اب جس وقت اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا
تو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان کو صاحب شعور بھی بنایا، انسان کو عقل بھی عطا کی۔ تو اللہ رب العزت یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسان کو جب صاحب شعور بنا دیا، عقل دے دی، تو اللہ رسالت کا، نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہ کرتے، کتابیں اللہ نہ بھیجتے، اور اللہ رب العزت لوگوں کو اس چیز کا پابند کر دیتے، مکلف کر دیتے کہ بھائی ہدایت کی راہ تم نے اپنی عقل سے خود ہی ڈھونڈنی ہے۔ یہ بھی اللہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع فرمایا، کتابیں اللہ رب العزت نے بھیجی تاکہ ان کو ہدایت کے معاملہ میں آسانی رہے۔ صرف اپنی سوچ اور اپنی عقل کے اوپر ان کو نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے ذریعے بار بار نشاندہی کی کہ یہ ہدایت کی راہ ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اس عہد کو پختہ کیا گیا ہے، یہ نبیوں کو بھیج کر اس عہد کو پختہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے توڑ دیا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے ذریعے یہ دعوت جو ہے وہ پہنچائی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ پھر بھی غیروں کو معبود بنانے لگ گئے، تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو جوڑنے کا اللہ حکم دیتے ہیں اس کو یہ کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ کی احکام جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے بجائے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور جب بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی خلاف ورزی ہوگی تو چھوٹا فساد پیدا ہو جائے گا، اگر بڑی خلاف ورزی ہو جائے گی تو بڑا فساد پیدا ہوئے گا۔ امن اور سکون جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے نفاذ میں ہی ہے۔ جب اللہ کے حکموں کو ہم اپنے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کریں گے، اپنی ریاست کے اوپر اللہ کے حکموں کو نافذ کیا جائے گا تو امن ہوگا، سکون ہوگا۔ لیکن جہاں بھی خود اپنی ذات پہ ہم نے نافذ نہیں کیا، حکم عدولی کی، ہم نے اللہ کے حکم سے کی خلاف ورزی کر دی تو فساد شروع ہو جائے گا۔ اپنے معاشرے میں ہم نے نافذ نہیں کیا، معاشرے کے اندر خرابی شروع کر دی تو فساد شروع ہو جائے گا۔ ریاست میں نافذ نہیں کیا، ریاست میں فساد شروع ہو جائے گا۔ تو جب بھی اللہ کے حکموں سے ہٹ کے چلیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، قوانین اس کے خلاف بنیں گے یا عمل ان کے خلاف ہوگا تو کچھ نہ کچھ فساد ضرور ہوگا۔ کبھی چھوٹا فساد ہوگا، کبھی بڑا فساد ہوگا۔ کسی خرابی کے چھوٹے اثرات ہوتے ہیں، کسی خرابی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، لیکن فساد ضرور ہوگا۔ اللہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، جن احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، یہ ان سے ہٹتے ہیں، ان سے دور ہوتے ہیں تو پھر یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ نقصان والے ہیں کہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، تو خود اپنا نقصان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے اپنا نقصان کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے کی طرف چلائے کہ جس میں کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہو۔ وآخر